یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد مجھے اس کی وصیت کے موافق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں گورکن کو دے دیں، اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا اور قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھڑ سوار تھے۔ اس کے بعد اسی طرح یک کے بعد دیگرے 10 لشکر نکلے، ہر ایک میں تقریباً 1000 سوار تھے۔ 10ویں جتھے میں خود امیر المؤمنین بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا، اے امیر المؤمنین، آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت رشتہ داری کا واسطہ، ذرا توقف کر لیجئے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، میرے پاس ایک پردیسی لڑکی کی یہ امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی، یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا، یعنی انگوٹھی اور قرآن شریف۔ تھوڑی دیر سر جھکایا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ایک دربان سے کہا، اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب وہ باہر سے واپسی پر مکان پر پہنچے تو محل کے پردے گرا کر دربان سے فرمایا، اس شخص کو بلاؤ، اگرچہ وہ میرا غم ہی تازہ کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، امیر المؤمنین نے بلایا ہے، اور اس کا خیال رکھنا کہ امیر پر صدمے کا بہت اثر ہے۔ اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتی ہو تو 5 پر ہی اکتفا کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اس وقت تو امیر بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگے، تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں ان کو جانتا ہوں۔ کہنے لگے، وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا، گارے مٹی کی مزدوری کرتے تھے۔ کہنے لگے، تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام اس سے کرایا؟ میں نے کہا، بالکل کرایا۔ کہنے لگے، تمہیں اس کا خیال نہ آیا کہ اس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری تھی؟ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد ہیں۔ میں نے کہا، امیر المؤمنین، پہلے اللہ جل شانہ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں۔ مجھے اس کا تو علم ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے، مجھے ان کے انتقال کے وقت اس کا علم ہوا۔ کہنے لگے، تم نے اپنے ہاتھ سے غسل دیا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ کہنے لگے، اپنا ہاتھ لاؤ۔ میرا ہاتھ لے کے اپنے سینے پر رکھا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں، اے وہ شخص جس کا مکان قبر دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے، بے شک موت اچھے سے اچھے عیش کو مقدر کر دیتی ہے۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا، یعنی اس کا چہرہ جو خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا، یعنی اس کے بدن پر، پس چاند کا ٹکڑا بھی قبر پہنچ گیا اور چاندی کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون رشید نے بصرہ اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر ساتھ تھے۔ اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے چند شعر پڑھے جن کا یہ ترجمہ ہے، اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی نہ لوٹے گا، موت نے کم عمری کے ہی زمانے میں اس کو جلدی سے اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا، لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو عنقریب تیرا بوڑھا باپ بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو، شہر کا رہنے والا ہو۔ پس سب تعریفیں اس وحدہ لا شریک لہو کے لیے ہیں جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرشمے ہیں۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات ہوئی تو جب میں اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا، میں نے خواب میں ایک نور کا ایک قبہ دیکھا جس کے اوپر ابر کی طرح نور ہی نور پھیل رہا ہے۔ اس نور کے ابر میں نے اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا، ابو عامر، تمہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میری تجہیز و تکفین کی اور میری وصیت پوری کی۔ میں نے اس سے پوچھا، اے میرے پیارے، تیرا کیا حال گزرا؟ کہنے لگا، میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ یہ ایک مشہور حدیث سے پاک کا مضمون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے، میں نے اپنے ایک نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جن کے پہلو رات کو خوابوں سے دور رہتے ہیں، یعنی تہجد گزاروں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا، نہ ان کو کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی نبی اور رسول جانتا ہے۔ اور یہ مضمون قرآن پاک میں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، سورہ سجدہ، کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا، حق تعالی شانہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ جو بھی دنیا سے اس طرح نکل آئے جیسے میں نکل آیا ہوں، اس کے لیے یہی اعزاز و اکرام ہے جو میرے لیے ہوئے۔
صاحب روز لکھتے ہیں کہ سارا قصہ مجھے اور طریقے سے بھی پہنچا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اس شخص نے ہارون رشید سے اس لڑکے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بادشاہ ہونے سے پہلے یہ لڑکا پیدا ہوا تھا، بہت اچھی تربیت پائی تھی، قرآن پاک بھی پڑھتا تھا اور علوم بھی پڑھے تھے۔ جب میں بادشاہ بن گیا تو یہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، میری دنیا سے کوئی راحت نہ اٹھائی۔ چلتے وقت میں نے ہی اس کی ماں سے کہا تھا کہ اس کو یہ انگوٹھی دے دے، اس انگوٹھی کا یاقوت بہت قیمتی تھا، مگر یہ اس کو بھی کام میں نہ لایا، مرتے وقت واپس کر گیا، مگر یہ لڑکا اپنی والدہ کا فرما بردار تھا۔ جس باپ کی دنیا داری سے یہ صاحبزادہ رنجیدہ ہو کر گیا، یعنی ہارون رشید بہت نیک دل بادشاہوں میں اس کا شمار ہے۔ دولت و ثروت کے ساتھ لغزشیں تو ہو ہی جاتی ہیں، لیکن ان کے دینی کارنامے تاریخ کی کتابوں میں کثرت سے موجود ہیں۔ بادشاہت کے زمانے میں 100 رکعت روزانہ نفل پڑھنے کا معمول مرتے وقت تک رہا، اور اپنے ذاتی مال سے 1000 درہم روزانہ صدقہ کیا کرتے، 1 سال حج کرتے، 1 سال جہاد کرتے۔ جس سال خود حج کو جاتے، اپنے ساتھ 100 علماء کو ان کے بیٹوں کو حج کے لیے لے کے جاتے۔ جس سال خود حج نہ کرتے تو 300 آدمیوں کو ان کے پورے خرچ اور سامان، لباس وغیرہ کے ساتھ حج کو بھیجا کرتے، جن کو خرچ میں بھی بہت وسعت دیا جاتی اور لباس بھی عمدہ دیا جاتا۔ ویسے بھی عطایا کی بہت کثرت ان کی آتی، سوال کرنے والوں کے لیے بھی اور بغیر سوال کرنے والوں کے لیے۔ ابتداً بھی علماء کا ان کی مجلس میں بہت اعزاز تھا اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ابو معاویہ ضریر مشہور محدث نابینا نے ایک مرتبہ ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد ہارون رشید نے ان کے ہاتھ خود دھلائے اور یہ کہا کہ علم کے اعزاز میں نے دھلائے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو معاویہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مناظرے کا ذکر تھا بیان کیا۔ ایک شخص نے کہہ دیا کہ ان دونوں حضرات کی ملاقاتیں کہاں ہوئیں؟ تو بادشاہ کو غصہ آ گیا اور کہا میری تلوار لاؤ، زندیق بددین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اعتراض کرتا ہے۔ نصیحت کی باتوں پر بہت کثرت سے رونے والے تھے۔